حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ مقدسہ مطالعہ حقیقہ نظام عقیدت نہایت واجب کرام معزز و محترم و سامعین حضرات، حضور کے گوشت مبارک سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل وعلا کریم کی بارگاہ مقدسہ مطالعہ التجا ہے کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول سوار کے اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ کی مبارک کی جو ایک آیت مقدسہ یہ سورت انبیاء کو ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرات گرامی، میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کی شان عظمت ہے کہ جنہیں اللہ ساری کائنات کا رب دینا، ایمان میرا نبی ساری کائنات کا رسول بن گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے حبیب سے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے حبیب کہہ دے کہ ساری کائنات کا رب ہے اور ساری کائنات کا میں رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ الا رحمۃ للعالمین، کہ ساری کائنات واسطے میں رحمت بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدر الفاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا قرآن کا حاشیہ ہے خزائن العرفان تفسیر، اس نے آپ نے اس آیت کے تحت لکھا اور بڑے پیارے اور محبوب الفاظ لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم حضرت ابن عباس سے روایت کر کے کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے واسطے بھی اور کافرہ واسطے۔ ایمان والے واسطے رحمت دنیا کے بھی اور آخرت کی رحمت ہے، اور کافرہ واسطے فرمایا کہ دنیا کے رحمت میں اس واسطے کہ انہوں کے عذاب نہیں آئے گا، انہوں کے عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان کے حوالے نہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرامت مطلقہ تامہ کاملہ عامہ شاملہ جامع محیط جمیع مقیدات رحمت غیبیہ شاعت عالمیہ عینیہ وجودیہ شہودیہ سابقہ لائقہ وغیرہ تمام جانوں کے لیے عالم روا ہو یا عالم نصاب ہو، ذی عقول ہو یا غیر ذی عقول ہو، تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا ہے، اور تمام جانوں سے آپ افضل ہیں۔ یہ جی میں آپ کی عبادت پڑھی ہے نا، اس بات سے پڑھی ہے کہ تم سمے لگ جائے۔ فرمایا کائن علم چھوٹا یا قسمہ ایک بنتا ہے، انسان ہون، جن ہون، بشر ہون، درخت ہون، پتھر ہون، عرش ہوئے، زمین ہوئے، فرشتے ہون، تمام واسطے میرا نبی رحمت بن گیا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ اور ایک اور علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے
آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا باعتبار سے کہ حضور تمام ممکنات پر ان کی قابلیت کے موافق فیض الہی کا واسطہ ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، تمام ممکنات جو ممکن ہے، جو ہونے یا ہو گیا، جو ہے یا ہوئے گا، ممکنات یہ اللہ کو علاوہ سوائے ذات باری کو علاوہ ہر چیز واسطے میرے نبی رحمت دے رہی ہے، سبحان اللہ، ان کیا اور سبحان اللہ کہ میں جملے کہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے، اور میں تفسیر بیان نہیں کرنی تاکہ میرا مضمون جڑا میں بیان کرنا رہ نہ جائے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو چیز ہے وہ نبی کریم اللہ کا فیض حضور کو لے رہی ہے، انہوں اور سادہ کلام، یعنی جو کسی نے ضرورت ہوتی ہے نا وہ حضور کے ذریعے جو حضور کو فیض دے دے، تو نہ کو کہ حضور تو پہلا بھی تو بیان کی ہے نا کہ حضور اول نے، اللہ اکبر، میں ایک جملہ اور کیا میں کل پڑھنا پیاسا مکتوبات امام ربانی اور چلی کیا ہے کہ حضور سیدنا مولا علی بشر کشا شیر خدا حاجت روا آپ ہدایت تو پہلا بھی مقام ولایت فیصل جن مقام ولایت ملتی رہی ہے وہ کہیں مدد ملتی رہی، سبحان اللہ، آپ کو فیض ملتا ہے۔ انہیں حضور چونکہ اول نے اور سب کچھ حضور سے بنے ہیں، تو حضور نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ منو اللہ دیتا میں تقسیم کرنا، لہذا جو کسی نے دیتا گیا وہ وسیلہ مصطفیٰ کا دیتا ہے، ذریعہ مصطفیٰ کا دیتا ہے، اور جتنی استقامت وہ مصطفیٰ کریم کو حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، امام نجم الدین کبریٰ بہت بڑی شخصیت، حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے شاعر نے، آپ فرماتے ہیں کہ بعد مثال شجر ایست تخم آ شجر روح پاک محمد کے اول ما خلق اللہ نوری، آپ فرماتے ہیں لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال درخت کی اس تخم کی طرح جیسے کہ سارا درخت پہ پیدا ہوتا ہے، حضور کائنات کا تخم نے، کائنات کی اثر نے فرمایا دنیا کی مثال ہے درخت کی طرح، اور میرا نبی تخم یہ تو درخت بنتا ہے، تو جڑا درخت کو سارا فیض تخم کو لیتا ہے، تو فرمایا ساری کائنات یہ ہے نا وہ مصطفیٰ کریم کو فیض پہ لیتی ہے، جی میں درخت کا تنا کے ٹانیاں کے پھول کے پتے کے اٹھے کے پھل پہ ہوتا ہے، فرمایا وہ تخم نہیں بجانا ساتھ پوچھے، فرمایا جو درخت پہ ملتا ہے تخم جو پہ ملتا ہے جو کائنات میں ملتا ہے محمد عربی کو پہ ملتا ہے، ان کو کہا سمجھے اور تاکہ ذات واسطے میں شیر پڑھنا ہے، فرمایا اگر تخم صحیح ہوئے کہ درخت ہرا بھرا جاتا ہے، اگر تخم صحیح نہ ہوئے کہ درخت کہہ جاتا ہے سب جاتا ہے، اور یہ جو بڑا پیارا یا حسین یا میں ایک شیر پڑھنا چاہنا تھا کہ آپ زیادہ ذوق کو دوبارہ کرتی، اللہ اکبر، فرمایا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں یعنی حضور کی رحمت کو کھاتی ہوئے، یعنی حضور کی رحمت حاصل نہ کرتی ہوئے، آپ فرماتے ہیں غالب بہت بڑا شاعر ہو گیا، غالب کہتے ہیں آنے پوجا آنگامائے عالم ود
لکھ لیا آقا نے ہر پوجا
سینا سے ہے تے بندی نفرت پہ چاہدیاں نے انہاں دی وجہ نال پہ چاہدیاں نے تیری نگاہ ناز سے دونوں قرآن پانے عقلو گیا مجوش دو عشقو تورے اس درام شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نور مقر جنید بایدی تیرا جمال بے نقاب اے ہوئی سے پڑا آپ کہنے وہ دانا سول ختم رسول مولا کل جسمے والدات بخشا پر میرانی اے سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی عمل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه لیکن پہلے کوشش آپ کہنے سبحان اللہ ہونا یہ بلبل ہونا یہ پھول پہ بلبل کا تبسم بھی نہ ہو اور جشن ہونا یہ پھول پہ بلبل کا تبسم بھی نہ ہو چمڑے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بالا مکمہ کیسا قرآن و دین کا کلمہ کیتا آج کہنے اللہ کی قسم یہ کملی والے نہ ہوئے یہ کوئی چیز بھی نہ ہوئے معلوم ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں آپ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جان لو میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا یہ نہیں بلکہ روح میں آکیا اللہ کا نعمہ ساری کائنات سے رحمت فرمایا سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں رسول بن کے آیا کہ کیا اے جنہاں واسطے بن کے آیا وہ جانتے بھی ہے نہیں وہ جانتے بھی ہے نہیں تو حدیث مبارکہ مسلم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا اصل الجن والانس کبھی والے فرمایا لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا اصل الجن والانس حضور نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے میں سارے جہانے میں اللہ کا رسول ہوں کہ کافر جن کے کافر کرتے نہیں جان دے باقی سب کو جان دے یعنی کافر جن کے کافر بندے ابن رسول نہیں مانتے ابن رسول ان لوگوں کو ابن رسول نہیں مانتے باقی اللہ کی ساری کائنات کو رسول مانتے کی مانتی ہے آپ کی مانتی ہے رسول مانتی ہے سبحان اللہ منو سب کچھ رسول مانتے یعنی معلوم ہویا کہ رسول کریم کا دعویٰ ہے وہی دلیل ہے کہ ہر چیز مانتی ہے ایک جملہ کہتا ہے جیل چاہ گیا اللہ اکبر صاحب ایک بندہ ہے کہ آپ صلی اللہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اے جو سامنے درخت ہے نا ایک چال کے تاجے کو لائے چال کے واپس چلا گیا اور میں دلیل دیر لگا جو دور قائدات مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا کے آپ نے محمد رسول اللہ بلا کے آپ کہ محمد رسول اللہ بلاتا ہے یعنی اللہ کا رسول بلاتا ہے انہیں جا کے آتا ہے اللہ کا رسول بلاتا ہے وہ اگی ہویا پیچھے ہویا دائیں ہویا بائیں ہویا جڑا کر کے بعد این چلتا آیا انہیں مانا نہیں مانا کہ میرا لوگ کہتا ہے جڑا بانی کٹیاں چھو گیا انہیں لکھ لیا کہ اللہ کا رسول کہتا وہ چھو گیا کہ حضور نے باہر کا جایا پھر چلا گیا معلوم ہے کان ہوئے کوئی نہیں دل ہوتا کوئی نہیں دماغ ہوتا کوئی نہیں سبحان اللہ
شعور کوئی نہیں جمع دار ہے وہ بولو تو صحیح نا اس بات میں تو سوچنا بنو گیا اور لکڑی ہو گئے اللہ کا رسول آکے نا انہوں جا کے میں بلانا کہ اللہ کو قوت کے سماج میں دیا جائے کہ عقل بھی دیا دیتا ہے سے بھی کیا آیا کتنی والے نے بولے معلوم ہو یار کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول بننے ہیں پھر بڑی دلیلہ نے وہ آئی انہاں کہ جب رہے کلمہ پڑھے ابو جہل آیا انہاں کہ انہاں کہ کیا پڑھی آئی انہاں کرتے کہ کہہ لگی اللہ کا رسول ہے دس میرے ہاتھ میں کی ہے کملی والے فرمایا میں دسا کے دسن گفت سنگ ریز اندر کفے اندر بجان دو سبحان اللہ انہوں کہنے گفت سنگ ریز اندر کفے یہ بجان دو اور کہنیاں بول گیا کہنیاں تو اللہ کا رسول ہے
جانا پہ انہوں نے کہا یار میں پہنچ نہیں سکتا دور بڑی ہے سبحان اللہ دور بڑی ہے کہ قبری والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا جب انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ اور لوگوں میں کائنات کو اپنی قبر اندر دیکھنا کیا کہ فرمایا پیدوا کے دور اور نزدیک کی گل کوئی نہیں سبحان اللہ اینو مثال دے کے سمجھاواں نہیں مطلب کتنی 500 چوتھے آسمان کے سورج او دی کرنا پوری کائنات تے پھیلی ہے سبحان اللہ یہ والا فیض ملدا ہے سبحان اللہ ہے او اوتھے بھی فیض جے دی ہندیا میں کہہ دی ہندیا اوتھے دی ہندیا او دی لطافت دی وجہ نال سبحان اللہ او دی لطافت دی وجہ نال کہ کملی والا اتنا لطیف ہے چلو میں کل ہور سمجھاواں گا اے بجلی جڑی ہے نا پوری کائنات ایک منٹ کے اندر 3 چکر لاندی ہے کتنے چکر لاندی ہے 3 چکر پوری کائنات یہ لطیف ہے نا اس وجہ نال کہ میرا قبری والا یہ کی ہویا میرا قبری والا کہ اینا لطیف ہے کہ وچوں دی سورج دی شعاعاں بڑا جاندیاں اینا لطیف یعنی یہ شعاعاں زمین تے آ رہی ہیں لطافت کی وجہ نال اور قبری والے اینا لطیف ہے حدیث پر کہ دیکھو یہ جسم کے وچوں دی سورج کے شعاعاں گزر جاون اور دسو کتنا لطیف ہے لطیف کیا ہوگا سبحان اللہ سمجھ نہ لگے تو میں ہوٹل سمجھا دوں سیدنا عمر کا دھوپ پیدا ہوئے نا کہ میں عدالت و اصول الشام میں شام